سربہدری 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 حقائی سربہدری حقائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ مذہب کا قرآن مجید پر نہ ایمان تھا اور نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، آج ہم فقط ایک وجہ پر بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ مذہب شیعہ کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد صحابہ اکرام دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک دھڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، جس میں 1.25 لاکھ صحابہ سے زیادہ تھے، اور دوسرا دھڑا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، جس میں اکثر روایات کے مطابق 3 یا 4 آدمی حضرت علی کے ساتھ تھے۔ اب شیعہ مذہب یہ بتاتا ہے کہ یہ دونوں دھڑے جو تھے، یہ دونوں کے دونوں، شیعہ مذہب یہ بتاتا ہے کہ یہ دونوں دھڑے جھوٹے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دھڑے کے جھوٹ کا نام نفاق تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دھڑے کے جھوٹ کا نام تقیہ تھا۔ دوسرا فرق یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جو دھڑا تھا وہ جھوٹ کو ثواب نہیں سمجھتا تھا، لیکن حضرت علی کا جو دھڑا تھا وہ جھوٹ کو ثواب سمجھتا تھا۔ بہرحال جھوٹے سب تھے، ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی سچا نہیں تھا۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ حضور علیہ السلام کے ہم عصر لوگوں میں سے، حضور علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت میں سے کوئی ایک آدمی بھی سچا نہیں تھا کہ جس پر اعتماد کر کے اور قرآن مجید پر ایمان رکھا جائے۔ یہ ظاہری بات ہے کہ قرآن مجید بھی انہوں نے ہی تو جمع کیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے روضہ کافی، محمد بن یعقوب کلینی کی جو کتاب ہے الجامع الکافی کی 8ویں جلد ہے۔ محمد بن یعقوب کلینی شیعہ مذہب کی بنیادی کتابوں کا مصنف، اور یہ کتاب اصول اربعہ میں سے صف اول کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے مقدمے میں اس کتاب کے بارے میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ یہ کتاب امام غائب کے سامنے پیش کی گئی، اور امام غائب نے اس کو دیکھ کر فرمایا ھذا کافٍ لشیعتنا۔ شاید اسی وجہ سے مصنف نے اس کتاب کا نام الجامع الکافی رکھا ہو۔ اس کتاب کی صفحہ نمبر 245 پر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ان ابی جعفر علیہ السلام قال کان الناس اہل ردۃ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام محمد باقر نے فرمایا کہ لوگ حضور علیہ السلام کے بعد مرتد ہو گئے مگر 3 آدمی۔ فقلت ومن الثلاثہ، راوی نے امام صاحب سے پوچھا کہ وہ 3 آدمی کون سے تھے؟ فقال، امام صاحب نے کہا المقداد بن الاسود و ابو ذر الغفاری و سلمان الفارسی، کہ وہ 3 آدمی مقداد بن اسود، ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی۔ دیکھیں جناب، یہ الجامع الکافی کی 8ویں جلد روضہ کافی یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے بعد شیعہ مذہب کی اسماء الرجال کی معتبر ترین کتاب، اور اس کا مصنف جو ہے یہ 4ویں صدی کا ہے، ابو جعفر محمد بن حسن بن علی الطوسی، 4ویں صدی کا یہ مصنف ہے، اور متوفہ 460 ہے، اور یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے مذہب شیعہ میں رجال کشی۔ اس کے صفحہ نمبر 14 پر یہی روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، قال کان الناس اہل الردۃ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ثلاثۃ فقلت ومن الثلاثہ فقال المقداد بن الاسود و ابو ذر الغفاری و سلمان الفارسی۔ دیکھیں جناب، یہ رجال کشی ہے، اور شیعہ مذہب میں یہ بہت اہمیت کی حامل ہے یہ کتاب۔ اور اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے منتہی الاعمال۔ یہ شیعہ مذہب میں بہت اہمیت کی حامل ہے، اور فارسی کے اندر اسماء الرجال کی اہم ترین کتاب ہے شیخ عباس قمی کی، جس کو شیعہ مذہب میں خاتم المحدثین کہا جاتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے منتہی الاعمال، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 227 پر یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرمود کہ مردم مرتد شدند مگر 6 نفر کہ سلمان و ابو ذر و مقداد است۔ کہتے ہیں کہ امام محمد باقر نے فرمایا کہ تمام لوگ حضور علیہ السلام کے بعد مرتد ہو گئے مگر 3 آدمی،
یہ دیکھیں جناب، یہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب موجود ہے، اور یہ فارسی زبان میں اسماء و رجال کی شیعہ مذہب کی بہت اہم ترین کتاب اور شیخ عباس قمی کی یہ کتاب ہے۔ اس میں بھی یہی موقف دیا گیا ہے کہ معاذ اللہ وہ صحابہ کرام جو تھے وہ مرتد ہو گئے۔ اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے انوار نعمانیہ، یہ نعمت اللہ بن عبداللہ الموسوی متوفہ 1112، اور یہ عربی میں ہے اور 4 جلدوں میں ہے اور ایران سے چھپی ہے۔ اور یہ مصنف جو ہے یہ باقر مجلسی کا منظور نظر شاگرد ہے، اور شیعہ مذہب میں اس کا بہت بڑا مقام ہے، اس کا کئی علماء شیعہ کے وہ اعتراف کر چکے ہیں۔ اس کتاب کی جلد 1 صفحہ 81 پر یہ لکھتے ہیں کہ قال علیہ السلام ارتد الناس كلهم بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا 4 سلمان و ابو ذر والمقداد و عمار وهذا مما لا اشکال فی۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے، تمام لوگ مرتد ہو گئے، مگر 4 آدمی، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، اور یہ وہ بات ہے جس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ دیکھیں جناب، یہ انوار نعمانیہ یہ شیعہ مذہب کی بہت ہی اہمیت کی حامل اور معتبر ترین کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہی موقف دیا گیا ہے۔ اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تفسیر عیاشی، یہ محمد بن مسعود بن عیاش، جس کو یعنی المعروف عیاشی جو ہے، یہ مصنف کوئی عام مصنف نہیں ہے، یہ کلینی کا ہم وزن اور ہم اثر ہے۔ اس کتاب کی جلد 1 صفحہ نمبر 223 پر یہی روایت موجود ہے، ان ابیہ ان ابی جعفر علیہ السلام قال کان الناس اہل ردۃ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا 3 فقلت ومن الثلاثہ قال المقداد بن الاسود و ابو ذر الغفاری و سلمان الفارسی۔ یہ دیکھیں جناب، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر عیاشی ہے، جو شیعہ مذہب کو اس تفسیر پر بڑا ناز ہے، اور یہ بہت ہی اہمیت کی حامل اور معتبر ترین تفسیر ہے۔ اور اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے البرہان فی تفسیر القرآن۔ یہ شیعہ مذہب کے اندر اس کتاب کو بھی کوئی کم حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اس کتاب کی جو ہے جلد 1 صفحہ 319 پر یہی روایت لائے ہیں، ان ابی جعفر علیہ السلام قال کان الناس اہل ردۃ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا 3 فقلت ومن الثلاثہ قال المقداد بن الاسود و ابو ذر الغفاری و سلمان الفارسی۔ یہ دیکھیں جناب، یہ 319 پر یہ البرہان فی تفسیر القرآن، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے۔ اور اتنی کثیر روایات کے بعد کوئی شیعہ مذہب کا کوئی مجتہد، کوئی عالم اس موقف کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہ صرف میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ شیعہ مذہب کا جو خاتم المحدثین اور شیعہ مذہب کی جو اتھارٹی ہے، جس کی کتابوں کے مطالعہ کرنے کا خمینی نے کشف اسرار میں کہا ہے کہ باقر مجلسی کی کتابوں کو پڑھا کرو، اس کی کتاب ہے یہ میرے ہاتھ میں حیات القلوب۔ حیات القلوب جلد 2 ہے اور صفحہ نمبر 627 ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ بسند معتبر از حضرت از امام محمد باقر روایت کردہ است، بسند معتبر سند کے ساتھ، اس کی سند معتبر ہے۔ کیا روایت کرتے ہیں کہ چوں حضرت رسول از دنیا رحلت نمود، مردم ہما مرتد شدند بغیر 4 نفر، علی بن ابی طالب، مقداد، سلمان و ابو ذر۔ دیکھیں جناب، یہ بھی بسند معتبر کہہ رہا ہے، اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے حیات القلوب، ملا باقر مجلسی کی جو شیعہ مذہب کی اتھارٹی ہے، اور شیعہ مذہب کو اس مصنف پر ناز ہے۔ خمینی نے اس کی کتابیں پڑھنے کا کہا ہے اپنی شیعہ قوم کو، اور یہ اسی کی کتاب ہے ملا باقر مجلسی کی عین الحیات۔ اس کے صفحہ نمبر 3 پر یہ لکھتے ہیں کہ احادیث بسیار از ائمہ اطہار صلوات اللہ علیہم وارد شدہ است کہ جمی صحابہ بعد از وفات حضرت رسول مرتد شدہ و از دین برگستند مگر 6 کس، سلمان و ابو ذر و مقداد۔ دیکھیں، یہ بسیار کا لفظ عین الحیات میں ہے،
اور بسند معتبر جو ہے وہ حیات القلوب کے اندر ہے۔ دیکھیں شیعہ مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ تمام کے تمام صحابہ جو تھے وہ حضور علیہ السلام کے بعد سوائے 3 آدمیوں کے مرتد ہو گئے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ترجمہ مقبول، مقبول حسین دہلوی کا یہ ترجمہ ہے، اور یہ وہ ترجمہ ہے جس کے شروع میں 1 درجن مجتہدین کی تصدیقات و تقریضات ہے کہ یہ اہل بیت کے عین مطابق ترجمہ ہے، اس کو پڑھا کرو۔ اس ترجمے کے صفحہ نمبر 134 پر یہ لکھتے ہیں کہ تفسیر عیاشی میں جناب امام محمد باقر سے مروی ہے کہ بعد جناب رسول خدا کے سوائے 3 شخصوں کے اور سب مرتد ہو گئے۔ سوال کیا گیا وہ 3 کون تھے؟ فرمایا سلمان، ابو ذر، مقداد۔ دیکھیں جناب یہ میرے ہاتھ میں ترجمہ مقبول ہے، اس کے اندر بھی یہ پوری وضاحت کے ساتھ میں نے آپ کو یعنی عربی، فارسی، اردو میں نے یہ کتابیں پیش کی، حوالے پیش کیے، اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے احتجاج طبرسی، احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی۔ یہ بہت معتبر کتاب ہے، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 98 پر یہ لکھتے ہیں وَمَا مِنَ الْأُمَّةِ أَحَدٌ بَايَعَ مُكْرَهًا غَيْرَ عَلِيٍّ وَأَرْبَعَتِنَا، کہتے ہیں کہ تمام لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کی دل کی رضا کے ساتھ، لیکن حضرت علی اور 4 آدمی وہ ایسے تھے کہ جن کے دل کی رضا نہیں تھی، بیعت انہوں نے بھی کی لیکن دل میں وہ ان کے ساتھ نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت علی والے ظاہر میں تو ان کے ساتھ تھے، بیعتیں کر رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، لیکن اندر میں ان کے مخالف تھے۔ تو ناظرین ذرا غور کیجئے، اس گئے گزرے دور میں بھی اگر کسی کے لیے کہا جائے کہ یہ اوپر سے آپ کو حضرت کہہ رہا ہے لیکن اندر میں آپ کا مخالف ہے، کیا ایسے آدمی کو اس گئے گزرے دور میں بھی اچھا سمجھا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ چہ جائے کہ حضرت علی کی طرف یہ نسبت کی جائے تو شیعہ مذہب کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد تمام لوگ مرتد ہو گئے، اور سوائے 3-4 کے، اور 2 دھڑے بتائے، ایک حضرت ابو بکر والا، ایک حضرت علی والا، یہ مرتد ہو گئے، اور یہ دوگلا پالیسی انہوں نے اختیار کر لی۔ بھائی ارتداد نے ان کو مردود الشہادت بنا دیا، اور دوگلا پالیسی اور تقیہ بازی نے ان کو مردود الشہادت بنا دیا۔ حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد کوئی ایک آدمی بھی سچا نہیں تھا کہ جس پر اعتماد کر کے اور قرآن پر ایمان رکھا جائے۔ لہٰذا صحابہ اکرام کو کافر کہنے والا، صحابہ اکرام کو مرتد کہنے والا، جس طرح میں نے یہ حوالے سارے کتابوں کے پیش کیے، یہ کبھی بھی قرآن مجید پر ایمان رکھ سکتا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم آنے والی قسط میں ضرور اور مزید اس عنوان پر آپ کو معلومات دیں گے۔